بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلوخا شہزادہ گلگم و غبا امداد کن۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں آپ کو وہ آقا عطا فرمائے کہ جن کی شان کا پوری کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو جو چیز بھی عطا فرمائی لاجواب ہے۔ آسمان سے کتابیں نازل ہوئی، لیکن اللہ نے جو ہمیں آپ کو قرآن پاک عطا فرمایا وہ کتابوں میں لاجواب ہے۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ تمام دینوں میں لاجواب ہے۔ اللہ نے جو ہمیں آپ کو نبی عطا فرمایا وہ تمام نبیوں میں لاجواب ہے۔ اپنے اپنے دور میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا راستہ دکھایا۔ اللہ نے ان انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، کسی کو کتنے معجزے، کسی کو کتنے معجزے، لیکن اللہ نے جب اس دنیا میں امام الانبیاء کو بھیجا، اللہ نے اس دنیا میں جب اشرف الانبیاء کو بھیجا، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے انہیں ایک معجزہ لے کے نہیں بھیجا، 2 اور 10 معجزے دے کے بھی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں پئیں چلیں پھریں، یعنی جو کام بھی ہمارے آپ کے نبی کا ہے وہ معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایسے ایسے کمالات دنیا کے سامنے رکھے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو خیر البشر بنایا۔ پیغمبر اعظم کا ظاہری زمانہ ہے، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اپنے نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہیں، جو آپ دنیا والوں کو بتا رہے ہو، اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں تو جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے دکھاتا ہے، اگر آپ
دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہم جو ہے ایمان تو لے آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے آپ گٹلی لگاؤ، پیڑ جماؤ، اور کل تک وہ پیڑ تیار ہو جائے تو کل کو اس پہ پھل پک جائیں تو ہم ان پھلوں کو کھا کے اسلام لے آئیں۔ ان لوگوں کے سامنے پیڑ لگایا گیا، گٹلی زمین میں ڈالی گئی، گٹلی زمین میں ڈالی اور سارے لوگ چلے گئے، لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ ہم اس گٹلی کو یعنی جو بیج ڈالے گئے ہیں زمین میں، ان بیجوں کو نکال کے لے جائیں گے، پیڑ جمے گا نہیں، اور جب پیڑ نہیں جمے گا تو ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور ان کی بات خراب ہو جائے گی۔ ان ظالموں نے ایسا کیا، جب سارے لوگ وہاں سے ہٹ گئے، رات ہو جاتی ہے، رات آدھی گزر جاتی ہے، وہ غیر مسلم انسان آنے کے بعد بیجوں کو نکال لیتے ہیں اور نکال کے چلے گئے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے صبح کو بانی اسلام کے دیار میں آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے پیڑ جمع نہیں ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس کے دیار میں ہم آئے ہیں یہ محتاج نہیں ہے بلکہ مالک و مختار ہے۔ اللہ نے اسے امام الانبیاء بنایا ہے، اشرف الانبیاء بنایا ہے۔ وہ ظالم گٹلی کو نکال کے لے جاتے ہیں، مگر صبح کو آتے ہیں اور آ کے دیکھا ہے تو اسی جگہ پہ پیڑ بھی لگا ہوا ہے اور پیڑ پہ پھل بھی پکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیڑ بھی تیار ہے، پھل بھی پک گئے۔ جب یہ دیکھا ظالموں نے آ کے تو دنگ رہ گئے اور سمجھ گئے دل میں کہ ارے اللہ نے اسے بڑی پاور دی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ سارے کے سارے پیغمبر اسلام کے دیار میں آنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے، صاحب معجزہ بنایا ہے، اللہ نے صاحب کمالات بنایا۔ امام الانبیاء وہ ہیں جن کا پوری کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے پیارے کو وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ جہاں تمام دنیا داروں کی پاور ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے پیارے محبوب کی پاور شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو، آپ کی پاور کو سب جانتے ہیں، آپ کی پاور کو انسان ہی نہیں جانتے، آپ کے کمالات کو انسان ہی نہیں جانتے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بڑا پاورفل بنایا ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، صحبہ کا مقام ہے، پیغمبر اعظم نے نماز عصر ادا فرما لی، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت علی کی ران پہ سر اقدس رکھ کے ہمارے آپ کے نبی آرام کرنے لگے۔ اب عصر سے مغرب تک کا ٹائم زیادہ ہوتا نہیں ہے، نبی آرام کرنے لگے، آنکھیں مصطفیٰ کی بند ہیں، آہستہ آہستہ مغرب قریب ہے، لیکن جس کی ران پہ سر رکھا ہوا ہے اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ مگر ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تو وہی انسان ہے جس نے پوری زندگی میں کبھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے، آج نماز جانے والی ہے، آخر کیا کیا جائے؟ نبی سو رہے ہیں، نبی کی آنکھیں بند ہیں، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، اگر جگا کے نماز پڑھتے ہیں تو پیغمبر اعظم کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور نہیں جگا رہے ہیں تو اللہ کا فرض جا رہا ہے، آخر کون سا کام کیا جائے؟ تو آپ نے خیال کیا اور اپنے ضمیر سے مولا علی نے کہا تھا، اے علی سن لے،
اگر قضا ہو جائے گی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر پیغمبر اعظم کو تکلیف ہو گئی تو جو نمازیں قبول ہو گئی وہ بھی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اگر نبی کی شان میں توہین ہو گئی، اگر پیغمبر اعظم کو تکلیف ہو گئی تو جو نمازیں قضا، جو نمازیں قبول ہو گئی ہیں، جو نماز پڑھ لی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی منہ پہ نہ مار دی جائے۔ اس لیے آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ نماز پھر پڑھ لیں گے، پیغمبر اعظم کو نہ جگایا جائے۔ بالکل ٹائم قریب ہو گیا، ایسی حالت ہو رہی ہے کہ جنت کی حوریں جنت سے نیچے جھانک رہی ہیں اور کہتی ہیں زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اعظم علی کی گود میں نظر آ رہے ہیں، حوریں دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں، مگر جب سورج ڈوبا، جب سورج غائب ہوا ہے تو حضرت علی کو نماز کے قضا ہونے نے رلا دیا۔ علی رونے لگے۔ آج ہم اور آپ اپنے ضمیر کو دیکھیں کہ ہماری آپ کی نمازیں بڑی آسانی سے چھوٹ جاتی ہیں، کوئی کام ہمیں آپ کو نہ ہو، جگہ جگہ بیٹھ کے ہم اور آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ ہمیں آپ کو نہیں ہے، لیکن واہ مولا علی تمہاری عظمت کو سلام ہے، ایک نماز قضا ہو رہی ہے لیکن اس نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے فاتح خیبر کے آنسو نکل گئے، آپ زاروں قطع رونے لگے۔ جب آنسو نکلے، آنکھ سے آنسو گرے تو آنسوؤں کو جگہ بڑی اچھی ملی۔ آنسو گرے تو کہاں گرے؟ پیغمبر اعظم کے رخساروں پہ گرے، نبی کے چہرے پہ آنسو گرے۔ اللہ کے محبوب نے آنکھیں کھول دی۔ پیغمبر اعظم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھیں کھولنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے علی کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاتح خیبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی، میری نماز چھوٹ گئی، اس کی وجہ سے میں رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی ارے ذرا سن، یہ بتا تو نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ اب اگر آج کا کوئی ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ اب تو نماز قضا ہو ہی گئی، سورج چلا ہی گیا، اب تو نماز قضا ہی پڑھی جائے گی، ادا کی صورت کیا ہے؟ لیکن وہ تھے علی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پاور دی ہے، اس کا جواب نہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہ تھا مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ نے عرض کی آقا غلام آپ کا ہوں، نماز قضا پڑھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا غلام نماز قضا پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مصطفیٰ میں چاہتا یہ ہوں نماز قضا نہیں بلکہ میں ادا پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا علی نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو تو پھر نماز عصر کی ادا کی نیت کر لو، کیونکہ قضا کی نیت میں اور ادا کی نیت میں جملوں کا فرق ہو جاتا ہے نیت میں۔ آپ نے فرمایا علی نماز کی نیت کرو ادا کی۔ حضرت علی نے نیت کر لی، حضرت علی نے عصر کی نماز کی نیت کی۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے مولا علی نے نیت کی ہے، پیغمبر اسلام نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف کو اشارہ کیا ہے، وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ گیا اور زمانے کو سمجھا دیا گیا اے دنیا والوں دیکھو اور لوگوں کی شان اور ہے مگر اللہ کے پیارے محبوب کی شان اور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پیغمبر اعظم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھا
سمجھا دیا اپنے شعر میں کہ نبی وہ ہیں کہ اگر چاند کی طرف کو انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند 2 حصوں میں بٹ جائے، اور اگر سورج کی طرف کو اشارہ بانی اسلام کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ سورج واپس آ گیا، دوستو مولا علی کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی محبت میں مولا علی نے نماز قضا کی، پیغمبر اعظم کے پیار میں نماز علی نے قضا کر دی، تو پیغمبر اسلام نے اس نماز کو قضا نہ ہونے دیا، بلکہ سورج کو پلٹا کے مولا علی کو وہ نماز ادا کرا دی۔ آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ عزیزو، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی کہ جس شان کا جواب نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم کو اللہ نے سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ جہاں دیکھو مصطفیٰ لاجواب ہیں، جو کام دیکھو مصطفیٰ کا لاجواب ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ بارہا آپ نے سنا ابو جہل آپ کے پاس آ گیا اور اپنی مٹھی میں پتھری بند کری، کنکر بند کرے، اپنی مٹھی میں باریک باریک پتھر بند کرے، بجری لے لی مٹھی میں، اور آنے کے بعد بانی اسلام سے کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے دکھاتا ہے، اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ آپ نے فرمایا، ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا پھر جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ ابو جہل مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مسئلہ تو آسان تھا لیکن مشکل کر لیا، کیونکہ کسی کی مٹھی میں کیا ہے یہ بتانا تو اس کے مقابلے آسان ہے کہ جو مٹھی میں وہ خود بولے۔ ابو جہل نے کہا، بات تو آسان تھی مگر آپ نے خود ہی مشکل کر لی۔ آپ فرماتے ہیں، تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ میں نے اپنے لیے کام آسان کر لیا یا مشکل کر لیا، یہ میرے سمجھنے کی بات ہے، مگر ذرا تو بتا، یہ بتا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز خود بول جائے کہ میں کون ہوں؟ لیکن جب یہ بات سامنے آ جائے، ایک تو بتانا ہے اور ایک وہ خود بتائے جو ہو، تو اس پہ کون رضامند ہوگا کہ آپ بتائیے؟ ابو جہل نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بولے میں کون ہوں۔ بانی اسلام نے اپنی آنکھیں، اپنی توجہ ابو جہل کی مٹھی پہ ڈالتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے ابو جہل کی مٹھی سے آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کی مٹھی سے کنکر بولتے ہیں اور زمانے کو سمجھاتے ہیں، یہ دنیا والوں دیکھ لو، صرف انسان ہی نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم تو پتھر ہیں مگر ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو پتھروں نے بتا دیا دوستو، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔